فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی مجبور احترام بزرگوں اور دوستوں، عزیز میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود شریف کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے سپارے سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر چیز نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے کاموں سے دور ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو لاچاریوں کا شکار ہے تو کوئی اپنی اولاد سے بیزار ہے۔ الغرض ہر ایک بندہ اس دور میں کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ یاد رکھیے کہ ان تمام پریشانیوں کا واحد حل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کاموں میں لگ جانا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، لیکن افسوس کہ آج ہماری مساجد ویران ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رمضان شریف میں تو ماشاءاللہ رمضان کے رونقیں نظر آتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے ہمارے نمازی بھی چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ سارا سال ہماری مساجد آباد رہے۔ تو فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ امام الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمازی جو ہے وہ پل صراط سے بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور نمازی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت نمازی کو میری شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے بروز قیامت اس کو سب سے بڑا انعام یہ دیا جائے گا کہ اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو بندہ جان بوجھ کر ایک بھی نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بے نمازی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔
تو پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے غافل انسان، قبر تجھے روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے غافل انسان کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا در ہوں، میں گھبراہٹ کا در ہوں، میں تنگی کا در ہوں، لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وسیع فرما دے۔ مزید حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یاد رکھیے کہ اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ کل بروز قیامت جب سورج سوا میل پر دہک رہا ہوگا اور زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی اور ہر مسلمان کو اس پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ ہر بندے سے 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان بتا تو نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارا یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارا؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا؟ یہ جو جوانی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، اے بندے بتا تو نے مال کس طرح کمایا اور اس کو کس راستے میں خرچ کیا؟ آج ہمیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کا حساب و کتاب ہوگا، تو اس وقت بندہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ یہ حلال جو کمایا ہے اس کا جو حساب ہوگا، یہ اس بندے کی کیفیت ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حلال مال کا جواب دے گا تو وہ بندہ پسینے سے اتنا شرابور ہو جائے گا کہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھانا شروع کر دے گا۔ اور جو نعوذ باللہ حرام مال کماتے ہیں ان کا کیا کہنا؟ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا اور آخری سوال کیا ہوگا کہ اے بندے تو نے اپنے علم پر کہاں تک رہا؟ تجھے پتا تھا کہ ماہ رمضان شریف کے روزے خالق کائنات نے فرض فرمائے ہیں؟ تمہیں پتا تھا کہ 5 وقت کی نماز رب نے فرض فرمائی ہے؟ تجھے پتا تھا کہ والدین کی خدمت یہ رب نے فرض قرار دیا ہے، لیکن تو گناہوں کے اندر مشغول رہا۔ تھوڑی سی سر درد ہو جاتی یا تھوڑا سا جسم درد ہو جاتا تو تو روزے کو قضا کر دیتا تھا، روزے کو چھوڑ دیتا تھا۔ اپنی دکان کی، اپنے کاروبار کی مصروفیت میں تو نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نمازوں کو چھوڑا۔ تجھے علم تھا لیکن تو نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ پیارے بھائیوں ہماری زندگی جو ہے یہ دن بہ دن گھٹتی جا رہی ہے۔ ہم بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ 5 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 15 سال۔ تو میرے ملت سنت فرماتے ہیں کہ بچوں کی سالگرہ جو ہم کرتے ہیں بڑی خوشیاں مناتے ہیں، اصل میں بچہ بڑا نہیں ہوا، بچے کی عمر کم ہو گئی ہے، بچے کی 5 سال عمر کم ہو گئی ہے، 10 سال 15 سال عمر کم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی فکر آخرت کرنا چاہیے۔ اور رمضان شریف میں الحمدللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ سارا سال جاری و ساری رہنا چاہیے۔ سارے نیت کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی کوشش